بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قول من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت اور طاقت۔ آج ہم آپ کو سلام قول من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت، وظیفہ اور طاقت کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورۃ یاسین شریف کی اس چھوٹی آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قول من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں۔ دوستو، قرآن پاک میں ہر مشکل و بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے سورۃ یاسین پاک کی آیت سلام قول من رب الرحیم میں بہت سی پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے اور سورۃ یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہن اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 دفعہ پڑھ کر مرض پر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں۔ اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قول من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دوستو، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قول من رب الرحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثات و پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں۔ 2 مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی وجہ سے بچا لیا۔ ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں سلام قول من رب الرحیم صبح فجر کے بعد تسبیح کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع مل گیا ہے۔ ذکر و درود پاک پڑھنے کا خوب دل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچایا ہوا ہے۔ سلام قول من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ دوستو، اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قول من رب الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ زیادہ شادی کے مسائل میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قول من رب الرحیم کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔ جو شخص اس آیت کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اس آیت کے ذکر کے برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔
اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 16,641 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہو، اس میں اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں اور پانی دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں، انشاءاللہ مریض کے شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار ہے اسے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن پڑھیں تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ سلام قول من رب الرحیم پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کریں تو نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہے اور نماز ادا کرنے پر وعید آئی ہے۔ نیز نماز کی جملہ تفصیلات میں بھی ہمیں احادیث میں ہی ملتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔